السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم حاضرین کرام، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں، آپ کی سیرت طیبہ میں ہم یہ سنتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ابا جان کا انتقال ہو گیا، اور پھر یہ بھی ہم کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے کچھ ہی دنوں بعد، کچھ وقت کے بعد میں امی جان بھی دنیا سے چلی گئی۔ ساتھیو، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دعوت کو لے کر آئے تھے وہ تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی نفع بخشنے والا نہیں، کوئی نقصان دینے والا نہیں، جو کچھ ہے سب اللہ کی طرف سے ہے، یہ آپ لے کر آتے۔ جبکہ اس وقت میں جو کیا چل رہا تھا عرب میں، بلکہ پوری دنیا میں بولیے، وہ پانی کے لیے کسی اور سے کچھ مانگتے تھے، اور جناب رزق کے لیے کسی اور سے مانگتے تھے۔ مختلف بت تھے ان کے پاس، ان بتوں سے وہ مانگتے تھے کہ اس سے یہ ہوگا، اس سے یہ ہوگا، اس سے نقصان ہوگا، اس سے نفع ہوگا، اس سے روٹی روزی ملے گی، اس سے اولاد ملے گی، بس سب تقسیم کر کے رکھا تھا انہوں نے۔ اس بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیام لائے تھے کہ دیکھو، دنیا میں کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا صرف اللہ کی طرف سے ہے، کرنے والی ایک ہی ذات ہے، نفع نقصان عزت اور ذلت سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ پیام آپ دینے کے لیے آئے تھے دنیا میں، یہ دعوت تھی آپ کی۔ تو اس دعوے کو مضبوط بنانے کے لیے اللہ پاک کی طرف سے یہ نظم کیا گیا ہے۔ مناظر حسن گیلانی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے، یہ اس دعوت کے لیے، اس دعوے کے لیے آپ کو پہلے سے دلیلیں لائی گئی آپ کی زندگی کے اندر، کہ عام طور پر یہ خیال ہے لوگوں کا کہ باپ بچوں کا پالنہار ہے، باپ بچوں کی روٹی روزی کا انتظام کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیام لا رہے تھے؟ روٹی روزی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ سب ظاہری ہے، یہ اصل وہی ہے۔ وہ پیام لا رہے تھے، وہ دعوت لا رہے تھے۔ تو اس دعوے کے لیے دلیل فراہم کی گئی کہ وہ وسلم کے والد بزرگوار کو ہٹا لیا گیا دنیا سے، آنے سے پہلے ہٹا لیا گیا، کہ دیکھو جو نبی آ رہے ہیں، جو دائی بن کر آ رہے ہیں، جس چیز کی دعوت دینے کے لیے آ رہے ہیں وہ دعوت میں وزن ہے ان کے، اس لیے کہ باپ نہیں ہے ان کا۔ اگر روٹی روزی باپ ہی کی طرف سے ہوتی تو باپ ہی نہیں رہا ان کا، باپ چلے گئے دنیا سے۔ پھر اس کے بعد میں ایک ظاہری سہارا بنتا ہے لوگوں کے دل و دماغ میں کہ ماں،
ماں کے ذریعے سے بچے کی پرورش ہوتی ہے، بچے کی تربیت ہوتی ہے، بچے کی آرام و راحت کا مسئلہ حل ہوتا ہے، سمجھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیام لا رہے تھے، دعوت دے رہے تھے کہ سب آرام و راحت اور چین و سکون سب خدا کی طرف سے۔ تو ماں کی سرپرستی کو، ماں کی گود کو ہٹا لیا گیا آپ سے۔ دیکھو، باپ نہ ہو تب بھی خدا پالنا چاہے تو پالیں گے، رکھنا چاہے تو رکھیں گے، ماں نہ ہو تب بھی زندگی گزار لیں، ہاتھ میں اسی کے۔ اچھا، پھر ایک اور بات، آپ اپنے دادا کی کفالت میں آئے تھے، لیکن دادا بھی چند ہی دنوں کے اندر، چند ہی سال بچے ہیں آپ، دادا بھی ہٹا لیے گئے۔ لوگوں کی نظروں میں یہ تھا، یہ ہو سکتا تھا کہ بھئی دادا ہیں لہٰذا کام چل رہا ہے، باپ نہیں تو کیا، ماں نہیں تو کیا، لیکن دادا ہے نا بھئی، اللہ پاک کی طرف سے نظام بنا، دادا کو ہٹا لیا گیا۔ نہیں، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ دادا ہے، لیکن محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہو رہی ہے۔ جو ظاہری سہارے تھے ان سہاروں کو ہٹا لیا جا رہا تھا، اسی دعوے کو مضبوط کرنے کے لیے دیکھو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، بس جو ہوا انہی کی طرف سے ہوا، جو ہوگا کائنات انہی کی طرف سے ہوگا، رزق انہی کے ہاتھوں میں ہے، موت اور حیات انہی کے ہاتھوں میں ہے، عزت اور ذلت انہی کے ہاتھوں میں ہے، کسی کے اس سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ دادا کو بھی ہٹا لیا گیا۔ اور ایک بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے پوری کائنات کے اندر مکۃ المکرمہ کو، عرب کو منتخب کیا گیا، زمینوں میں وہ زمین منتخب کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، ولادت مبارکہ مکۃ المکرمہ میں، عرب کی سنگلاخ سرزمین میں ہوا ہے۔ کیوں ایسا ہوا؟ زرخیز زمین دنیا میں تو بہت تھے بھی اور ہے بھی، لیکن مکۃ المکرمہ میں آپ کی پیدائش کروائی گئی۔ مکہ میں کیا تھا، بلکہ کیا ہے زمینی سطح پر؟ کیا وہاں پر پھول اگتے تھے؟ کیا وہاں پر اناج اگتا تھا؟ کیا وہاں میوے اگتے تھے؟ قرآن مجید نے خود کہا بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی زمین ہے وہ جہاں پر کوئی کھیتی نہیں ہوتی، نہ جینے کے لیے کوئی روزی ہے، روٹی روزی کے انتظام ہے، وہاں پر زمین سے کچھ اگتا ہی نہیں، پہاڑ ہے، تپتی ہوئی دھوپ ہے، چٹیل میدانیں ہیں، تھے اور آج بھی ہے۔ اگنا وہاں پر کوئی چیز، زندگی کی کچھ، زندگی گزارنے کے لیے کچھ سامان کا ہونا مشکل ہے، وہاں پر نہیں تھا۔ تو عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ دھرتی ماتا کی زندگی گزارنے کے لیے زمین ضروری ہے، اسی سے اگتا ہے، اناج نکلتا ہے، پھل پھول نکلتے ہیں، چاول گیہوں سب اس سے نکلتا ہے۔ یہ ہے تو پھر انسان ہے، یہ نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو کی پیدائش وہاں ہوئی اور دنیا کو بتا دیا گیا کہ دیکھو پالنے والی ذات اللہ کی ہے، زمین سے بھی کچھ نہیں ہوتا، زمین سنگلاخ ہے، زمین پتھریلی ہے، تپتے ہوئے پہاڑ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک انسان کو اللہ پاک اگر روزی دینا ہے، زندگی دینا ہے، تو ایسی سنگلاخ زمینوں پر پیدا کر کے بھی اللہ پاک روزی دے سکتے ہیں۔ روزی کے دینے کے لیے زمینیں اللہ کی محتاج ہے، لیکن اللہ زمین کا محتاج نہیں ہے، نہ ماں کا محتاج ہے، نہ باپ کا محتاج ہے، نہ دادا کا محتاج ہے۔
یہ تمام چیزیں کائنات کی اپنے اپنے نفع پہنچانے کے لیے اللہ کے محتاج ہیں۔ پھر اسی طرح جب عبد المطلب دنیا سے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگ بھگ 8 سال کے تھے، بچے تھے۔ پھر کفالت آ رہی ہے، ذمہ داری آ رہی، کس کے کندھوں پر؟ ایک چچا آپ کے ابو لہب بھی ہیں، ایک چچا آپ کے ابو طالب بھی ہیں۔ ابو لہب مالدار، پیسے والے، بہت پیسہ والے۔ ابو طالب غریب، بکریوں کے چرانے والے۔ وہ خود اپنے بچوں کی کفالت نہیں کر پا رہے تھے، تو آپ کو ابو طالب کی کفالت میں دیا جا رہا تھا، یہی دنیا کے نگاہوں سے ہٹانے کے لیے کہ دیکھو چچا بھی پالنے والا نہیں، پالنے والا اللہ ہی ہے۔ اگر چچا پالنے والا، وہ خود اپنے بچوں کی پرورش نہیں کر پا رہا، غریب چچا کے پاس دیا گیا، ابو طالب کے پاس دیا گیا۔ ابو لہب بھی تو تھے وہاں پر، نہیں دیا گیا، ابو طالب کے لوگ دیا، ان کی کفالت میں آیا گیا۔ تو نہ زمین سے کچھ ہوتا ہے دوستو، نہ باپ سے، نہ ماں سے، نہ دادا سے، نہ چاچا سے۔ جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ملا ہے، جو کچھ ملے گا، وہ ہے، اس کا سبق ہے لا الہ الا اللہ میں۔ ایک اللہ ہی سے ہوگا، اس کو ذہن میں رکھو بٹھاؤ۔ اسی دعوت کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، اور اس دعوے کے لیے، اس دعوت کے لیے، اس بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی تھی، پیش آ رہی تھی۔ جو ظاہری اسباب نظر آ رہے تھے، ان اسباب کو ہٹایا جا رہا تھا خدا کی طرف سے۔ دیکھو نہیں ہوتا، ہوتا اللہ ہی کی طرف سے ہوتا۔ پھر اور آگے بڑھتے ہیں وسلم کی سیرت پاک کے اندر، ہمیں یہ بات پڑھنے کو ملتی ہے، سننے کو ملتی ہے بات ہمیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دودھ کا مسئلہ آیا بچپن میں، تو حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا، وہاں بھی وہی قصہ چلتا ہے۔ وہ خود تو غریب تھی، وہ بہت غریب تھی، وہ بہت غریب تھی، بہت لاغر تھے ان کی، جی چوپائے لاغر تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ان کو ملا تھا، حلیمہ سعدیہ کو۔ کتابوں میں، حدیثی کتابوں میں موجود ہے قصہ۔ اور پھر آگے چلتے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ کہ مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے شہر تھا، لیکن شہر کی زندگی سے آپ دور رہے۔ آپ بکریاں لے کر جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ اترتے ہیں فرشتے آسمان سے پاسبانی کو چرانے، بکریاں صحرا میں جب سرکار جاتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کو لے کر جاتے تو فرشتے نگہبانی کو اترتے تھے، بکریوں کو لے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کے ساتھ 20-22 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشغلہ رہا۔ نوجوانوں کو پیغام ہے کہ لوگوں، نوجوانوں زندگیوں کو ضائع مت کرو، کاہلی اور سستی مت پیدا کرو اپنے اندر، اپنے ہاتھ سے کماؤ اور کھاؤ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کما رہے تھے، محنت کر رہے تھے، محنت سے کھا رہے تھے۔ آپ یہ محنت کا رجحان ختم ہوا لوگوں کے اندر، تو پھر سود خوری اور حرام خوری کی چکر میں پڑے اور اپنے سرمایہ سے لوگ محروم ہو رہے ہیں۔ آئے دن حیدرآباد میں تو کچھ زیادہ ہی قصے ہوتے سب۔ ابھی کچھ دن پہلے آیا کہ 25 دن میں سرمایہ ڈبل۔ ارے کیا ہرس ہے، کیا لالچ ہے، ڈال دیے لوگوں پیسے، لاکھوں روپے ڈال دیے، 25 دن میں پیسہ ڈبل کر دیا۔
یہ حرام خوری کاہلی کی مزاج بن گیا لوگوں کا، نوجوانوں کا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کام کرتے تھے، صحرا میں جاتے تھے، بکریاں چراتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، شہر سے دور رہے، زندگی گزار رہے تھے، شہر کی گھما گھمی سے آپ دور تھے، بہت دور تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ بھئی مکہ المکرمہ شہر کی رونق دیکھیں، ایک جگہ شادی تھی، کچھ بارات تھی، کچھ دھوم دھام ہوگا، شادی اس کے اپنے حساب کچھ لوازمات ہوں گے تو دیکھیں گے، خیال آیا تو جلد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں لے کر، منہ ہاتھ دھو کر، جی فارغ ہو کر آپ اس بارات کے مقام پر گئے جہاں بارات ہو رہی تھی، جہاں شادی ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ 20-22 سالہ دور میں ایک واقعہ پیش آتا، آپ پہنچتے وہاں پر، لیکن دن بھر کے تھکے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا غیبی نظام ہے، اسی لیے کہا گیا انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کو گناہوں سے بچا لیا جاتا ہے خدا کی طرف سے، اللہ کی طرف سے نظام ہے۔ آپ تھکے ہوئے تھے، نیند آ گئی آپ کو جانے کے ساتھ ہی، نبوت سے پہلے کی بات اور نیند آ گئی، شادی کے اس گھر کے پاس پہنچے تو نیند آ گئی، بہترین نیند آ گئی۔ جب اٹھیں تو سورج نکل چکا تھا، پورا ہنگامہ ختم، کیا ہوا رات میں کچھ نہیں معلوم۔ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو تھے لیکن نظام خداوندی چلایا گیا، ایسا اللہ کے نبی کو ہٹا لیا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی لیے کہا گیا کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، خدا کی طرف سے ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نکاح کی جب بات چلتی ہے، سب کو معلوم ہے، جیسے دودھ پلانے کے وقت میں مسئلہ آیا، کیا مسئلہ آیا؟ باپ نہیں، دادا غریب، کیا ملے گا اس سے؟ ماں بھی غریب ہے، کیا ملے گا اس سے؟ دودھ پلانے کے وقت وہ واقعہ پیش آیا نا، نکاح کے وقت کچھ ایسا ہی مسئلہ پیش آیا۔ یہ صحیح تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی عرب کے لوگوں نے لقب دیا تھا الامین اور صادق کہہ کر، آپ کی امانت داری پر، آپ کی سچائی پر ناز تھا لوگوں کو، اور اعتماد تھا پورے عرب کو، مکہ المکرمہ کے لوگوں کو۔ اور عجیب بات حضرت نے لکھی، فرمایا جہاں تک قوم سے لینے کا مسئلہ آیا تو آپ نے لیا نہیں قوم سے، لیکن قوم کو جب ضرورت پڑی تو قوم نے اللہ کے نبی کو اپنے درمیان میں پایا ہے۔ قوم سے کچھ نہیں لیا، قبائل سے کچھ نہیں لیا، آپ نے دینے کا مسئلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے اندر تھے اور آپ نے دیا ہے قوم کو۔ معلوم ہے نا واقعہ، کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت میں کالے پتھر کا جب مسئلہ آیا، حجر اسود کا، لڑائی کا مسئلہ آ گیا، قریب تھا کہ مکہ المکرمہ میں اس مسئلے پر خون کی ندیاں بہہ جاتی، اس کنارے پر آ چکی تھی بات، اتنا خطرہ تھا۔ لیکن اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے اپنے درمیان میں پایا اور آپ نے فیصلہ دیا اور آپ نے لوگوں کے درمیان میں صلح کرائی، اور آپ کی بتائی ہوئی تدبیر کے اوپر خون خرابہ رک گیا۔ آپ ملاتے تھے، جوڑتے تھے آپ، تو قوم کو دینے کا مسئلہ تھا، قوم کے اندر تھے آپ، لینے کا مسئلہ تو قوم میں نہیں تھے آپ، باہر تھے آپ، لیا نہیں آپ نے قوم سے، آپ کی سنت ہے۔ تو ان لوگوں نے آپ کو مدبر پایا، عقل مند پایا، سمجھدار پایا، امین پایا، سچا پایا۔ انہوں نے خود کہا تھا یہ امین، امانت دار ہے، یہ سچا ہے۔ لیکن جب نکاح کا مسئلہ آیا میرے دوستو، کوئی صاحب ثروت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے پیام کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ سچ لکھا حضرت نے فرمایا وہ تو بت پرست تھے، بت کو سجدہ کرنے والے تھے۔ آج موحدین، نمازی، خدا پرست کے اندر بھی یہ مزاج ہے کہ وہ غریبوں کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے۔ موحد ہے، کلمہ پڑھنے والے ہیں،
ایک اللہ سے ہونے کا دعویٰ کرنے، لیکن جب ان کی بچیوں کا مسئلہ آتا ہے تو کیا وہ دیتے ہیں کہ اس بنیاد پر کہ نمازی لڑکا ہے؟ دیتے ہیں؟ نمازی لڑکے کا ہاتھ تھامتے ہیں؟ یہ صحیح ہے کہ خطبہ نکاح کے اندر بار بار یہ آیتیں یا حدیثیں پڑھی جاتی ہیں کہ فاظفر بذات الدین، دیندار کو ترجیح دو، یہ سب پڑھتے ہیں قاضی صاحب ہیں، سب پڑھتے ہیں، خطبہ ہوتا ہے، سب ہوتا ہے، آج سے نہیں صدیوں سے ہو رہا ہے، لیکن کیا عملاً میں ایسا کرتے ہیں کیا؟ ہماری بچی کا مسئلہ آیا تو بھائی صرف اس بنیاد پر کہ پورا محلہ گواہی دے رہا، ہمارا بھی دل گواہی دے رہا کہ نیک لڑکا ہے، نمازی ہے، سچا لڑکا ہے، بچی کا پیام دے دیں گے اس کی نکاح میں، تیار ہے کوئی؟ نہیں تیار، نہیں۔ کب دیں گے؟ جب صاحب ثروت ہو، جائیداد کا مالک ہو، ساتھی گھر ہو، اور تنخواہ 1 لاکھ کے اوپر ہی ہونا کم از کم۔ نمازی نہیں، نمازی سے نہیں چلتا، سچا ہے نہیں چلتا، اس سے نہیں چلتا، نیک نہیں چلتا، ہم وہ تعریف کریں گے، ہم ٹھیک ہے، ارے بہت اچھا ہے، ارے بہت نہیں، بہت کیا شریف لڑکا ہے، ماشاء اللہ، واہ واہ۔ آپ بچی دیتے کیا؟ بچی نہیں دیں گے۔ ایسا ہزاروں بچیاں بن بیاہی بیٹھی ہوئی اس بنیاد پر۔ اور آپ کو سناؤ میں حیدرآباد کا قصہ ہے، جو صاحب پیام لگانے والے تھے وہ بولے کہ بچی کا خود فون آیا ان کے پاس کہ ہمارے ماں باپ سمجھ رہے ہیں ہمارے جذبات کو، ایک ہی رٹ لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی ہماری دولت کدھر اور ہماری رہائش کدھر، ہمارا لائف اسٹائل کدھر، تم جو پیام لا رہے وہ کدھر؟ بہت بڑا فرق ہے دونوں میں۔ جو تنخواہ کے تم پیامات لا رہے ہو یہ تو 20-25 ہزار کا مسئلہ، یہ تو ہم اپنے کار ڈرائیور کو ہم دیتے، بولے ہمارے کار کا جو ڈرائیور اس کو ہم دیتے تنخواہ ہے، تم 25-30 ہزار کا کیا آدمی کو لا رہے تم؟ بولے کون بول رہے ہیں؟ بچی کے ماں باپ۔ بچی کا فون کیا آ رہا ان کو، یہ بول رہے بچی مولوی صاحب لائف اسٹائل دیکھ رہے ہیں، بنگلہ دیکھ رہے ہیں، ہمارے ماں باپ ہمارے جذبات کو نہیں سمجھ رہے، ہماری صورتحال تو یہ ہے کہ مولوی صاحب ہم کار والے کو نہیں، بنگلے والے کو نہیں، کار ڈرائیور سے ہم شادی کرنے کو تیار ہیں، ہم لوگ، ہماری مجبوری ہے، لیکن ہماری ماں باپ کو اللہ عقل دے، ہمارے ماں باپ سمجھ رہے ہیں۔ یہ لڑکیاں زنا کے قریب ہو رہے ہیں، یہ لڑکیاں ارتداد کے قریب ہو رہے ہیں، ماں باپ مدہوش ہیں، سکون سے بیٹھے، لائف اسٹائل ہے ان کا ایک معیار ہے، اس معیار کو اترنا۔ موحدین کی بات بتا رہا ہوں، آپ کلمہ پڑھنے والوں کی بات بتا رہا ہوں، آپ اس وقت کے بت پرست اگر ایسا کرے تو کوئی تعجب کی بات نہیں تھی۔ تو اللہ کے رسول کو امین کا لقب دیا انہوں نے، صادق کا لقب دیا انہوں نے، سچے اور مدبر کا لقب دیا انہوں نے، لیکن لڑکی کا پیام کہیں سے آ نہیں رہا تھا۔ کیا کہ کوئی صاحب ثروت آگے بڑھتا؟ نہیں، دنیا کی نگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باپ نہیں تھے، ماں نہیں تھی، غریب تھے، بکریاں کے چرانے والے تھے، غریب تھے نا، ظاہری بھی نگاہ ہیں، مگر وہی اللہ کی قدرت کا آئی بیچ میں، اللہ نے بتا دیا تم پورے کسی کو غریب سمجھو تو غریب ہو ضروری نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں غریبی ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں امیری ہے، اللہ جس کو چاہے فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دے، یہ اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں کسی کو عرش سے نکال کر فرش پر پٹک دے، خدا ہی کے ہاتھ میں ہو۔ حضرت نے لکھا پورے عرب کی جو دولت تھی وہ مکہ المکرمہ میں تھی، دولت پورے عرب کی دولت اکجا کر دیا جائے تو مکہ والوں کو اچھی دولت تھی، اور مکہ والوں کے پاس، پورے ٹوٹل مکہ والوں کے پاس جو دولت تھی وہ اکیلی خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ہاتھوں میں تھی، دولت اکیلی خاتون کے پاس دولت تھی۔ محمد رسول اللہ وسلم کو پیام حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ذریعے سے بھجوایا گیا، خدا نے بتا دیا امیر وہ ہوتا جس کو خدا امیر بنانا چاہے، غریب وہ ہے جس کو خدا غریب، غریبی اور امیری کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ابھی تک کچھ نہیں تھا، لیکن پوری مکہ کی دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں آ گئی تھی۔ سمجھو لوگوں، اللہ کے ہاتھ میں کائنات بھی، سب چیز خدا کے ہاتھ میں، کسی کے سے کچھ نہیں ہوتا، کائنات میں کچھ نہیں، یہاں پر جو کچھ ہے خدا کے پاس۔ پھر حضرت نے لکھا ہے عجیب بات ہے، اتنی صاحب ثروت خاتون سے نکاح ہونے کے باوجود آپ کا دل
شہر میں نہیں لگتا تھا. پڑھا نا اپنی کتابوں میں, دل آپ کے شہر میں نہیں رہتے تھے, آپ محلوں میں لوگ تھے, صاحب ثروت مکہ میں تھے, اپنے اپنے محلوں میں رہتے تھے. طائف کے لوگ عمرہ اپنے باغیچوں میں رہتے تھے, اپنے فارم ہاؤسوں میں وہ لوگ رہتے تھے, لیکن اللہ کا نبی محمد رسول اللہ غار حرا میں رہا کرتا تھا. معلوم ہے نا, غار حرا, دولت آ چکی تھی آپ کے پاس, مگر دل آپ کا نہیں لگتا تھا. کیا کریں گے آپ کا دل تو خلوت میں تھا. غار حرا میں خاموشی بات کرتے تھی. اماں خدیجہ وہاں جا کر ٹفن دیا کرتی تھی. مکہ میں ہے, رئیس بن چکے ہیں, دولت کے ذخیرے آ چکے ہیں, دل نہیں لگ رہا, کیا کریں گے. بازار سے گزرا ہوں مگر خریدار نہیں ہوں. ہے دولت لیکن دولت میں دل نہیں ہے آپ کا. اور آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ دولت آپ کی کس کام میں آئی. سود پہ پیسہ چلائے, محل بنائے, نہریں بنائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, یہ دولت کیا کرے آپ. دولت مندوں کے لیے پیام ہے. بخاری شریف کی پہلی روایت جی اماں خدیجہ ہی کا بیان ہے. اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ مسکینوں کی رہبری کرتے ہیں. آپ مہمانوں کو آپ کھانا کھلاتے ہیں, بیواؤں کا سایہ ہیں آپ, بے زوروں کا زور ہے آپ بے روزگاروں کو روزگار سے لگاتے ہیں. اللہ کے رسول کی دولت ادھر کام آ رہی تھی, اپنی ذات پر نہیں تھی. دل آپ کا خلوتوں میں تھا, پہاڑوں میں تھا, غار حرا میں تھا. وہاں جا کے تنہائی میں اللہ اللہ کر, دولت کی ڈھیر کے باوجود, اور آپ کی دولت کام ادھر آ رہی تھی, اپنی ذات پر نہیں تھی دولت. یہ اللہ کے رسول کی سیرت ہے میرے دوستوں بزرگوں. اللہ کرے کہ ہمیں بھی اپنے نبی کی سیرت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے, سیرت کو اپنانے کی مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. جزاک اللہ خیر. بیان سننے کے لیے اسے جتنا ہو سکے شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا کبھی نہ بھولیں.